بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج جو دعا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ دعا ایک عظیم تابعی محمد بن واسع الازدی البصری کی دعا ہے۔ یہ دعا آپ کے روزانہ کے معمولات میں سے تھی، اور اس دعا کو آپ صبح اور شام پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اس دعا کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور شیطانی وساوس کو دور کرنے کے لیے، اور یہ وہ دعا ہے جس کے لیے مشہور ہے کہ شیطان اس سے خوف زدہ ہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد بن واسع کا چونکہ یہ دعا روزانہ کا معمول تھی اور یہ دعا آپ صبح اور شام کو پڑھا کرتے تھے، تو ایک روز آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بری حالت میں اور تکلیف میں ہوتا ہے، اور وہ آپ سے یہ عرض کرتا ہے کہ اس دعا کو آپ مت پڑھا کریں، ان کلمات کے ساتھ اللہ سے آپ میرے خلاف دعا مت کیا کیجیے، کیونکہ اس دعا سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ میں آپ کو کبھی وسوسہ ڈالوں گا، اور نہ میں آپ کو کسی بھی طریقے سے آ کر گناہ کے کاموں میں مبتلا کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن محمد بن واسع کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ امت کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، ان کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دوں، تاکہ اس سے ان کا فائدہ ہو اور وہ شیطان کے وار سے اور اس کے شر سے بچ سکیں۔ تو اس دعا کو بطور حرز اور بطور علاج کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مختلف قسم کے روحانی امراض جیسے کہ جنات، سحر جادو اور آسیب وغیرہ کے امراض سے بچنے کے لیے اس کو پڑھے، اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لے، صبح و شام اس کی پابندی کرے، اس کو اپنے اوراد میں سے شامل کر لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس قسم کے امراض سے اور آفات اور بلیات سے حفاظت میں رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو آسیب کا خلل ہے یا آسیب وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہے، اور اس کے علاوہ وساوس وغیرہ کے اندر مبتلا ہے، تو وہ بھی اگر اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے اور اس کے اوپر مداومت کرے، اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لے، تو ان امراض سے وہ بھی بہت جلد نجات حاصل کر لے گا۔ شیطانی وساوس کی مختلف اقسام ہیں، اور مختلف طریقے سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مختلف طریقے سے اس کو وسوسے میں ڈال کے اس سے گناہ کروا دینا، یا اس کو مختلف ذہنی امراض کا شکار کر دینا اور ان میں مبتلا کر دینا، یہ شیاطین کے کاموں میں سے ہے۔ اور یہی چیز جادو کے ذریعے سے بھی شیطان کو مسلط کر کے انسان کو ان چیزوں میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے حفاظت کے لیے اور ان سے نجات کے لیے اس دعا کو مجرب سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک عظیم تابعی کا عمل ہے۔ تو اس دعا کی تصویر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اور ایک مرتبہ میں اس کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ دعا اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور آپ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک صلت علینا عدوا بصیرا بعیوبنا مطلعا علی عوراتنا یرانا ہوا وقبیلہ من حیث لا نراہم اللہم فآیسہ منا کما آیستہ من رحمتک وقنتہ منا کما قنطہ من عفوک وبعد بیننا وبینہ کما بعدت بینہ وبین جنتک انک علی کل شیء قدیر۔ تو دوستوں، اس طرح سے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہوگا، اور اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے معمول میں رکھیں تاکہ یہ حرز کا کام دے آپ کو۔ اور اگر کوئی شخص جادو کے امراض میں یا آسیب یا جس طرح جنات بعض لوگوں کے جسم میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان امراض میں مبتلا ہے، تو وہ 20 مرتبہ صبح، 20 مرتبہ شام اس دعا کو اپنے معمول میں رکھے، اور اللہ عز و جل سے اپنے علاج کے لیے اور اس مسئلے کے حل کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔